رحم اللہ من قرأ القرآن. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تعالى تبارك في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات جس آیت کریمہ کے پڑھنے کا شرف حاصل کیا بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے، اور اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ خداوند کریم نے جنات و انسان کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے. یہ نماز عبادت ہے، بہترین عبادت ہے. روزہ عبادت ہے اور بہترین عبادت ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں. حج عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، لیکن عزیزان گرامی اس سے بڑی بڑی بھی عبادتیں ہیں. دو جماعت کا، دو گروہ کا، دو گھروں کا جھگڑا ختم کرا دینا یہ سب سے بڑی عبادت ہے. صلوات بر محمد عزیزان گرامی دیکھیں، کسی کو پانی پلانا یہ بھی عبادت ہے، کسی کو روزگار پہ لگا دینا یہ بھی عبادت ہے، رزق حلال کی تلاش میں نکلنا گھر سے یہ بھی عبادت ہے، گرتے ہوئے کو سنبھال لینا یہ بھی عبادت ہے. یہ بہت بڑی بڑی عبادتیں ہیں. عزیزان گرامی نماز عبادت ہے، اللہ کو خوش رکھنے کا نام عبادت ہے. نماز عبادت بہترین عبادت ہے. نماز میں کیا ہے؟ تشہد ہے، سلام ہے، رکوع ہے، قنوت ہے، سجدہ ہے، یہی سب تو ہے. اور انہی اجزاء کو، انہی ارکان کے مجموعے کو نماز کہتے ہیں. اور مرسل اعظم صاحب معراج پیغمبر کا ارشاد گرامی ہے جسے آپ حضرات برابر سنتے رہتے ہیں کہ اگر نماز کسی کی قبول ہو گئی تو سارے اعمال قبول ہو جائیں گے، اور اگر نماز رد ہو گئی تو کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں. یعنی ہمارے سارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نماز پر ہے. مرسل اعظم آواز دے رہے نا کہ اگر نماز قبول ہو گئی تو سارے اعمال قبول ہو جائیں گے. تو ہمارا روزہ بھی نماز کی طرف دیکھ رہا ہے کہ یہ قبول ہو تاکہ ہم بھی قبول ہو جائیں. تو حج بھی نماز کی طرف دیکھ رہا ہے کہ یہ قبول ہو تو ہم بھی قبول ہو جائیں. زکوٰۃ و خمس سب نماز کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ قبول ہو تو ہم قبول ہو جائیں. اور نماز محبت اہل بیت کی طرف دیکھ رہی ہے. صلوات بر محمد.
عزیزان گرامی ہمارے سارے اعمال نماز کی طرف دیکھ رہے ہیں اور نماز محبت اہل بیت علیہ السلام کی طرف دیکھ رہی ہے. بغیر محبت اہل بیت کے کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے. عزیزو جب نماز جیسی عبادت کا ذکر آیا تو مصلی اعظم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر نماز قبول تو سارے اعمال قبول، اور اگر نماز قبول نہیں، نماز رد ہو گئی تو سارے اعمال رد ہو جائیں گے. لیکن جب علی کے ذکر کی بات آئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے اور یہ مقبول عبادت ہے. ابھی وہ توجہ دیکھیں، علی کا ذکر ہو رہا ہے، عبادت ہو رہی ہے. اگر اور مگر کا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن جب نماز جیسی عبادت کا ذکر آیا تو اگر اور مگر کا لفظ استعمال کیا ہے. اے نبی خدا آخر وجہ کیا ہے؟ شاید نبی آواز دے اس لیے کہ نماز منافق بھی پڑھتا ہے اور علی کا ذکر صرف مومن کرتا ہے. صلوات منافق بھی پڑھتا ہے اور علی کا ذکر فقط مومن کرتا ہے. عزیزان گرامی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. دیکھیے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اے پیغمبر، جو حکم آپ کو دیا جا چکا ہے آج اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیجئے. اور اگر اس پیغام کو نہیں پہنچایا تو گویا کار رسالت انجام ہی نہیں دیا. رسالت کا کوئی کام انجام آپ نے نہیں دیا. اور اس پیغام کو پہنچائیے بے خوف ہو کر، اللہ آپ کی حفاظت کا ذمہ دار ہے. بے خوف ہو کر اس پیغام کو پہنچائیے اور خداوند کریم آپ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. یہ ہے آیت کریمہ کا پورا ترجمہ. عزیزو لیکن اس آیت میں یہ طے نہیں پا رہا ہے کہ وہ پیغام کون سا پیغام ہے جس پیغام کے پہنچانے کا حکم اللہ دے رہا ہے. اب اگر ہم کسی اور سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ وہ پیغام کون سا پیغام ہے تو ہر کوئی اپنے مطلب کی بات کرے گا. تو لہذا بہتر یہ ہے کہ اس سے پوچھا جائے جو وحی کا لانے والا ہے، جو معصوم فرشتہ ہے. تو جبریل امین بھی جواب دیں گے. اگر اس آیت میں اس پیغام کا ذکر ہوتا تو میں بتاتا کہ وہ پیغام کون سا پیغام ہے، لیکن وہ پیغام تو سربا مہر ہے. عزیزان گرامی دیکھیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جبریل امین ہمارے آخری نبی کے استاد ہے. تو جب استاد کو نہیں معلوم تو شاگرد کو کیسے پتا چلے گا؟ اور جب شاگرد کو نہیں معلوم تو کسی امتی کو کیسے پتا چلے گا؟ عزیزان گرامی جبریل امین کی خدمت میں دستے سب جوڑ کر عرض کروں گا، آپ نہیں بتائیں گے کہ وہ پیغام کون سا پیغام ہے تو کون بتائے گا؟ اس لیے کہ آپ جو ہے وحی کے لانے والے ہیں. عزیز و توجہ چاہتا ہوں، جبریل امین جواب دیں گے کہ تمہیں یہ تو یاد رہا کہ میں وحی کا لانے والا، لیکن کیا تمہیں وہ شب یاد نہ رہی کہ جب وحی کا لانے والا سدرا پر رک گیا تھا اور وحی کا پانے والا منزل کعبہ کوثر اور ادنا تک پہنچ گیا تھا؟ عزیزان گرامی 27واں پارہ سورہ والنجم جو ہے وہ گواہ ہے، جس میں رسول اللہ کی معراج کی روزات لکھی ہوئی ہے. پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے، اے میرے حبیب، اے میرے پیغمبر، اس پیغام کو پہنچا دیجئے جس پیغام کا حکم دیا جا چکا ہے. اور اگر وہ پیغام نہیں پہنچایا تو گویا رسالت کا کوئی کام انجام ہی نہیں دیا. عزیزان گرامی لفظوں کو لفظوں سے ملانا تو ٹوک دیجئے گا. عزیزو سورہ والنجم گواہ ہے، جس میں رسول اللہ کی معراج کی روزات لکھی ہوئی ہے. جبریل امین ٹھہر گئے سدرا پر اور آخری نبی منزل کعبہ کوثر تک پہنچ گئے. اب تو معبود کے درمیان گفتگو ہوئی، اللہ نے کلام کیا، پورا واقعہ قرآن مجید بیان کر رہا ہے. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. آج جو کچھ کہنا تھا اس شب میں نے کہہ دیا اپنے بندے سے. عزیزو توجہ چاہتا ہوں، شب معراج اللہ
کچھ کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا، اور غدیر میں کہہ رہا ہے کہ جو کچھ کہہ چکا ہوں اسے لوگوں تک پہنچا دو۔ غدیر کے میدان میں کہہ رہا ہے جو کچھ پیغام دے چکا ہوں اسے لوگوں تک پہنچا دو۔ تو پتا چلا جنت کی کنجی وہی وہ پیغام ہے جس کو پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو شب معراج عطا کیا تھا۔ وہ پیغام جو ہے وہ سر و مہر ہے، اس پیغام کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم، لیکن عزیزان گرامی جاننا پڑے گا وہ پیغام کون سا پیغام ہے، اور اس پیغام پر ہمیں ایمان بھی لانا پڑے گا تو جنت تب ہم کو حاصل ہوگی۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے پیغمبر، اے میرے حبیب، اس پیغام کو آپ پہنچا دیجئے، اور اگر اسے نہیں پہنچایا تو گویا رسالت کا کوئی کام انجام ہی نہیں دیا۔ عزیزو دیکھیے آیت کا تیور، آیت کا انداز بتا رہا ہے کہ یہ تبلیغ کا پہلا دن نہیں ہے بلکہ یہ تبلیغ کا آخری دن ہے، یعنی اس سے پہلے بہت سارے پیغامات پہنچا چکے ہیں، تبھی تو یہ کہا جا رہا ہے اگر یہ نہیں پہنچایا تو گویا کچھ نہیں پہنچایا۔ عزیزو دیکھیے یہ آخری منزل میں یہ بات کہی جاتی ہے۔ آپ کے یہاں ایک صاحب مہمان ہوئے، آپ نے ضیافت کی اور انہیں ناشتہ بھی کرایا، کھانا بھی کھلایا، جب وہ شکم سیر ہو گئے تو آپ نے ان کی خدمت میں ایک شربت پیش کیا، اور اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا اگر یہ نہیں پیا تو گویا کچھ نہیں کھایا۔ تو پتہ یہ چلا یہ ابتدائی مرحلے میں یہ بات نہیں کہی جاتی ہے، ابھی تو تشریف لائے ہیں، ابھی جب کھایا ہی نہیں کچھ تو آدمی یہ کہہ نہیں سکتا آنے والے سے کہ یہ نہیں پیا تو گویا کچھ نہیں کھایا۔ پتہ چلا آخری منزل میں یہ بات کہی جاتی ہے، جب انسان شکم سیر ہو جاتا ہے تب یہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ نہیں پیا تو گویا نے کچھ نہیں کھایا ہے۔ عزیزو تو آیت کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ مرسل اعظم سارے پیغامات کو پہنچا چکے ہیں، تبھی تو کہا پروردگار نے اگر یہ نہیں پہنچایا تو گویا کچھ نہیں پہنچایا۔ تو معلوم ہوا تبلیغ کا یہ آخری دن ہے۔ عزیزو توجہ چاہتا ہوں، پھر اس فکرے کی وضاحت یہ ہوگی کہ آپ نے توحید کے پیغام کو پہنچایا، اگر اس پیغام کو نہیں پہنچایا تو گویا اس پیغام کو نہیں پہنچایا۔ آپ نے اپنی نبوت اور رسالت کے پیغام کو پہنچایا، اگر اس پیغام کو نہیں پہنچایا تو گویا اس پیغام کو نہیں پہنچایا۔ آپ نے یہ بتایا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس پیغام کو پہنچایا، اگر اس پیغام کو نہیں پہنچایا تو گویا اسے نہیں پہنچایا۔ آپ نے یہ بتایا کہ نماز کیسے پڑھنا چاہیے، زکوٰۃ اور خمس نکالنے کا طریقہ بتایا، روزہ رکھنے کا سلیقہ بتایا، اور زکوٰۃ و خمس کے نصاب بھی بتائے، سارے احکامات پہنچائے، لیکن اس کے بعد اگر یہ نہیں پہنچایا اس پیغام کو تو گویا کسی پیغام کو نہیں پہنچایا۔ عزیزان گرامی توجہ چاہتا ہوں، گویا پروردگار عالم اپنے حبیب کو بھی پوش نہیں کر سکتا، اپنے حبیب کو بھی معاف نہیں کر سکتا، تو پھر کسی امتی کو کیا حیثیت؟ گویا معلوم یہ ہوا، نتیجہ یہ نکلا کہ خداوند کریم اپنے حبیب کو بھی نہیں معاف کر سکتا، تو پھر کسی امتی کی کیا حیثیت ہے؟ عزیزو پھر وہی پہ پلٹ کے قرآن نے دنیا کے تمام مسلمانوں سے یہ کہا اگر تم نے یہ نہیں مانا تو سب کچھ مان کے کچھ نہیں مانا۔ عزیزان گرامی اور پڑھنے والوں سے یہ کہا گیا بقول مرزا محمد اطہر کہ سب کچھ پڑھا لیکن اگر یہ نہیں پڑھا تو کچھ نہیں پڑھا، اور سامعین سے کہا کہ اگر تم نے سب کچھ سنا یہ نہیں سنا تو گویا کچھ نہیں سنا۔ صلوات عزیزان گرامی، ان کے سرکار دو عالم مرسل اعظم صاحب معراج پیغمبر اپنا آخری حج کر کے واپس پلٹ رہے تھے، اور وہ سن 10 ہجری کا زمانہ تھا۔ آپ کے ساتھ 30,000 حاجی تھے، اور جب مقام غدیر خم پر پہنچے ہیں
آیت کا مفہوم ہوا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. تو آپ نے تمام مسلمانوں کو روکا، حاجیوں کو اکٹھا کیا، جلتی ہوئی دھوپ، گھنٹوں حاجی جو ہے وہ کھڑے رہے، اور اس کے بعد آپ نے حکم دیا ممبر بنوانے کا کہ ممبر بنایا جائے. تو کچھ نمایاں شخصیتیں سامنے آئیں اور انہوں نے کہا کہ یا نبی خدا، یہاں تو کسی لکڑی کا وجود بھی نہیں ہے، ہم ممبر کیسے بنائیں؟ تو حضور نے رہنمائی کی اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ پلانے شجر جو ہے ان کو ایک پر رکھتے جاؤ، ایک کو دوسرے پر رکھو، ممبر تیار ہو جائے گا. عزیزان گرامی، مرسل آدم نے رہنمائی کی، یعنی اپنی مرضی سے ممبر نہیں بنایا. تو جب اپنی مرضی سے کوئی ممبر نہیں بنا سکتا تو پھر اپنی مرضی سے صاحب ممبر کیا بنائے گا؟ صلوات بر محمد والے. تیار ہو گیا، آپ تشریف لے گئے اور فصیح و بلیغ خطبات نے دیا، جسے خطبہ غدیر کہا جاتا ہے. سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، حمد و ثنا اور ساری تعریفیں اللہ کی ذات کے لیے مخصوص ہیں اور اس کے علاوہ کوئی رہنما اور ہادی نہیں ہے. اور کچھ اقرار بھی لیا. اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تم لوگوں کے درمیان دو عظیم گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میری کتاب جسے قرآن کہتے ہیں اور دوسرے میری عطرت جسے اہل بیت کہتے ہیں. ان سے وابستہ رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. اور اس کے بعد جب خطبہ مکمل ہوا سرکار دو عالم کا، اپنے ہاتھوں سے علی کے بازوؤں پہ تھاما اور بلند کیا. بلند کرنے کے بعد مرسل اعظم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ میرا مولا ہے اور میں مومنین کا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کے لیے علی مولا ہے. مرسل اعظم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ میرا مولا ہے. تو ہم نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں مومنین کا مولا ہوں. تو ہم نے کہا محمد الرسول اللہ. اور جب مرسل اعظم نے یہ کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے لیے علی مولا ہے، تو ہم نے کہا علی بن مولی اللہ. ہم نے فرمایا کہ علی ولی اللہ. علی لانے گرامی مرسل اعظم صاحب معراج پیغمبر نے پھر اس کے بعد دعا بھی کی ہے کہ پروردگار محبت کرنا اس سے جو میرے علی سے محبت کرے، پروردگار تو مدد کرنا اس کی جو علی کی مدد کرے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا دشمنی کرنا اس سے جو علی سے دشمنی کرے. علی لانے گرامی، تو وہ پیغام کوئی اور پیغام نہیں ہے بلکہ وہ پیغام علی کا مولا ہونا ہے. جلال الدین سیوطی یہ زبردست عالم ہے، ہمارے عالم نہیں، اہل سنت کے بہت ہی زبردست عالم، مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں اور مؤرخ بھی ہیں. اور ان کی کتاب ہے تفسیر در منشور. اس میں انہوں نے خود لکھا ہے کہ جب رسول اللہ سن 10 ہجری میں اپنا آخری حج کر کے واپس پلٹ رہے تھے اور جب مقام غدیر خم پر پہنچتے ہیں تو اس آیت کریمہ کا نزول ہوتا ہے یا ایھا الرسول بلغ. اس کے بعد آپ نے ممبر بنوایا اور ممبر بنوانے کے بعد اس پہ تشریف لے گئے، علی کو بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. تو علی جان گرامی مخالف فرقے سے بھی ہم کو گواہی مل گئی، جو دوسرے فرقے ہیں ان سے بھی گواہی مل گئی کہ وہ پیغام کوئی اور پیغام نہیں ہے بلکہ وہ پیغام علی کا مولا ہونا ہے. یہی وہ پیغام ہے جو جنت کی کنجی ہے، اور اس پیغام کا جاننا اور اس کی ایمان لانا بہت ہی ضروری ہے. اس پیغام کے بغیر جو ہے وہ جنت ملنے والی نہیں ہے. ابھی تو صرف علی کو مان لینے سے بھی جنت ملنے والی نہیں ہے. دیکھیے کیسے مانا جائے، یہ طریقہ، یہ انداز بھی مرسل اعظم نے بتا دیا. یعنی بلا فضل، تین کے بعد چوتھا نہیں بلکہ بلا فضل ماننا ہے. ماننے کو تو بہت لوگ علی کو مانتے ہیں، دوسرے بھی علی کو مانتے ہیں اور ہم بھی علی کو مانتے ہیں، لیکن ماننے میں فرق ہے. علی جان گرامی میرے پاس دلیل بھی ہے.
जनाब ईसा को बहुत से लोग मानते हैं, ईसाई भी ईसा को मानते हैं और हम भी ईसा को मानते हैं। ईसाई अल्लाह का बेटा मानते हैं और हम अल्लाह का नबी मानते हैं। मानते दोनों हैं, लेकिन दोनों के मानने में फर्क है। ईसाई अल्लाह का बेटा मानकर दोजख में जाएंगे और हम ईसा को नबी मानकर जन्नत में जाएंगे। तो अली जाने गिरामी, मानना वैसे है अली को मौला जैसे नबी ने गदीर खुम में बनवाया है। सलवात पर मुहम्मद अली को मौला ऐसे मानना है कि जैसे बनवाया है, नबी ने गदीर खुम से बनवाया। अली जाने गिरामी, 8वें माह आपका दस्तरखान सजा हुआ था, लजीज ग़िज़ाएं वहां पे रखी हुई थी और एक शख्स आता है, आने के बाद कहता है कि क्या आपको इस बात का एहसास नहीं है कि इन लजीज ग़िज़ाओं पर रोज़े महशर आपको हिसाब देना होगा? तो आपने आने वाले शख्स से पूछा जिसने ये एतराज किया था कि ये तुमने कहां से मतलब निकाला है, तो उसने कुरान मजीद की आयत पेश की, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, नेमतों के बारे में तुमसे रोज़े महशर पूछा जाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, जब उसने इस आयत करीमा की तिलावत की कि नेमतों के बारे में तुमसे रोज़े महशर पूछा जाएगा, अगले इमाम अर्ज करते हैं कि क्या तुमने भी खुदा को अपने जैसा ही बखील समझ लिया है कि अपने दस्तरखान पर वो खाना खिलाए और उसके बाद हिसाब ले? अभी जाने के वाले शख्स ने कहा, जिसने एतराज किया था, मौला से पूछता है, फरजंदे रसूल फिर बताइए इस आयत का मतलब क्या है, यहाँ पे नईम से मुराद क्या है? तो आपने इरशाद फरमाया, यहाँ पे नईम से मुराद हमारे बैत की मोहब्बत और विलायत है, अहले बैत की मवद्दत और विलायत है। अली गिरामी, तवज्जो चाहता हूँ, रोज़े महशर इन नेमतों के बारे में नहीं पूछा जाएगा, लजीज ग़िज़ाओं के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा, लेकिन गदीर के ऐलान के बारे में जरूर पूछा जाएगा। इस ऐलान के बगैर जब तारे रसालत बेकार है, तो इस ऐलान के बगैर किसी का ईमान क्या मुकम्मल हो सकता है? किसी का ईमान भी मुकम्मल इस ऐलान के बगैर नहीं हो सकता। सलवात पर मुहम्मद वाले आखिरी बात अर्ज़ करके मैं इस बयान को मुकम्मल करना चाहता हूँ। ये जश्न ईद गदीर खैराबाद सितंबर में मुनक़िद है और इसकी मैं हज़रात की खिदमत में बहुत मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और गदीर के दिन को कभी फरामोश नहीं करना चाहिए, इसलिए कि ये हमारे ईमान की पहचान है। और अज़ीज़ान गिरामी, गदीर का दिन यूं ही नहीं गुजारना चाहिए कि बल्कि आमाल बजा लाना चाहिए। और आमाल में सबसे पहले जो है मुस्तहब है गुस्ल करना चाहिए, नया लिबास, पाको पाकीज़ा साफ़ो सुथरा लिबास पहनना चाहिए, खुशबू लगाना चाहिए, एक दूसरे से मुसाबहा करना चाहिए, एक दूसरे से हंसकर और मुस्कुरा के पेश आना चाहिए और अगर गिला व शिकवा है तो उसे माफ कर देना चाहिए, ज़ियारत अमीनुल्लाह पढ़ना चाहिए और भी आमाल हैं गदीर के, वो किताबों में आपको मिल जाएगा। गदीर के आमाल जो है वो बहुत ज़रूरी हैं और खाने पीने का इंतजाम भी करना चाहिए। अज़ीज़ान गिरामी, रोज़ा भी मुस्तहब है, देखिए रोज़ा भी रखना चाहिए। अगर सुन्नती रोज़ा है तो जरूरी नहीं है कि उस रोज़े को हम मुकम्मल करें। सुन्नती रोज़े को अगर कोई खुलवाना चाहता है तो हम इफ्तार कर सकते हैं, वाजिबी रोज़े को पूरा करना जरूरी होता है, इफ्तार कराना भी सवाब। अगर रोज़े ईद गदीर को भी रोज़ा रखता है तो 60 साल के गुनाहों का कफ़ारा है, 60 साल की गुनाहों का कफ़ारा। रोज़े ईद गदीर रोज़ा रखना की अहमियत का हामिल है, लेकिन अगर कोई इफ्तार कराए तो हम अपने रोज़े को तोड़ भी सकते हैं।
اس لیے کہ واجبی تو نہیں ہے، سنتی روزہ ہے۔ تو یہ وہ اعمال ہیں، روزے عید غدیر، ایک دوسرے کو عیدی بھی دینا چاہیے، بڑے ہی ثواب ہیں۔ عزیزان گرامی، دیکھیے ایک شخص چھٹے امام کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، چھٹے امام کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا اور اس نے یہ کہا کہ فرزند رسول میں خدا سے جنت کا سوال کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، بس آخری بات اور اس بات کو بیان کر کے اپنے بیان کو میں مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص کھڑا ہوتا ہے ان کی محفل میں اور کیا کہتا ہے کہ میں خدا سے جنت کا سوال کرتا ہوں۔ تو چھٹے امام نے کیا ارشاد فرمایا، ارے بھائی تم جنت میں ہو، بس یہ دعا کرو کہ اللہ جنت سے ہم کو نہ نکالے۔ پھر اس شخص نے کہا فرزند رسول میں بات سمجھا نہیں، اس لیے کہ میں اس بات کو سمجھا نہیں، اس لیے کہ میں تو دنیا میں ہوں، ابھی جنت میں نے دیکھی نہیں ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم ہماری امامت و ولایت کا اقرار نہیں کرتے؟ کہا ہاں آپ کی امامت و ولایت کا اقرار کرتا ہوں۔ کہا بس اسی کا نام تو جنت ہے۔ آپ نے فرمایا بس اسی کا نام تو جنت ہے۔ بس دعا کرنا خدا سے کہ پروردگار عالم اس توفیق کو سلب نہ کرے۔ عزیزان گرامی، ہم دیکھیے مرسل اعظم صاحب معراج پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کسی عمل کرنے والے کے عمل کو قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ میری رسالت کے اقرار کے ساتھ ساتھ علی کی ولایت کا وہ اقرار نہ کرے۔ تو ہمارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اقرار ولایت علی بن ابی طالب پر ہے، جس کو ائمہ معصومین علیہ السلام نے جنت کی سند دی ہے۔ اقرار ولایت علی بن ابی طالب یہی تو جنت کا کوڈ ہے، اس کے بغیر جنت کا دروازہ کھل نہیں سکتا۔ صلوات بر محمد۔ آخری میں اس بارگاہ میں بھگوا ہے خدا میرے کریم کی کہ ہماری اس محفل مسرت کو قبولیت ہے، اور جن لوگوں نے بھی اس محفل مسرت میں تعاون کیا ہے پروردگار عالم کے کارخانہ میں ترقی عطا فرما۔ پروردگار کے واسطہ محمد والے محمد کا جملہ سامعین کے سروں پہ اپنی زیادہ سے زیادہ رحمتیں و برکتیں پروردگار کے واسطہ ہے محمد والے محمد کا اور روزے عید غدیر کا کہ ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ یہ واسطہ ہے محمد والے محمد کا چہدہ معصومین علیہ السلام کا۔ ہم میں سے جو بھی حج زیارات کا مشتاق ہے پروردگار اس کو اس شر سے مشرف فرما۔ پروردگار جو پریشان حال ہو کی پریشانی کو دور کر دے۔ پروردگار جو بیمار انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ پروردگار جو بے اولاد انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ پروردگار اپنے واسطہ محمد والے محمد کا آیت اللہ فرمائی، آیت اللہ فرمائی، دیگر علماء کرام فضل اللہ تمام مومنین و مومنات کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ پروردگارہ جو واسطہ ہے محمد والے محمد کا پنجت پاک علیہ السلام کا واسطہ وائرس کی شکل میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے جلد از جلد اس کا خاتمہ فرما۔ پروردگار اسلام کو سربلندی عطا فرما۔ پروردگارہ باطل طاقتوں کو نست و نابود کر دے۔ پروردگار ہم سب کو اعمال عید غدیر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار یہ واسطہ ہے شہداء کربلا و اسیران کربلا علیہ السلام کا 12ویں ماہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔